تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ مسلم بن عقبہ کون تھا؟ اس نے مدینہ منورہ میں کیا کیا مظالم ڈھائے؟ مسلم بن عقبہ کا انجام کیا ہوا؟ واقعہ حرہ یزید بن معاویہ کے دور میں سانحہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ تھا۔ مدینہ منورہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی، جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی اور مدینہ منورہ میں قتل عام کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا اور واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، جس میں بہت سے صحابی، صحابیوں کے اولاد، تابعین اور حافظ قرآن و حدیث کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز نہ ہو سکی۔ حرہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں، چونکہ مدینہ منورہ کا ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے حرہ کہلاتا ہے۔ حرہ واقم کے راستے افواج یزید کی آمد پر یہ واقعہ حرہ کہلایا۔ سانحہ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے گماشتہ امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ یزید کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و کرام سے نوازنے کے باوجود سانحہ کربلا سے پیدا ہونے والا خلا برقرار رہا اور وفد مطمئن نہ ہوا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کے بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اہل مدینہ سب منبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ جانا۔ اہل مدینہ یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے خلا کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید جیسے ظالم کے درپردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم میں اموی لشکر کا ساتھ بھی دیا، کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا۔ ان واقعات کا علم جب یزید کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود چند احکامات کی پابندی کا حکم دیا۔ وہ احکامات یہ تھے: اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصہ میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا۔ جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب لوٹنا۔ علی بن حسین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کے بیعت مقرر کی، لیکن اس عرصے میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے، انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی اکابرین شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں شرفائے قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔ ان سے یزید کی غلامی، جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوان سے جبراً بیعت لی گئی اور انکار کی صورت میں یا یہ کہنے پر کہ میں قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں، شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین بھی پیش ہوئے، لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سختی نہ کی گئی۔ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ 63 ہجری میں ہوا، جو واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی عہد کا ایک بہت بڑا شرمناک المیہ تھا۔
सन 63 ہجری میں یزید بدبخت نے مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار کا لشکر دے کر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ الامان الحفیظ، قتل و غارت گری، گھروں کو لوٹا اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا۔ 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور تابعین وغیرہ کو ملا کر کل 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ نوجوانوں کو قید کر لیا گیا اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ ان بدکاروں نے وہاں کی عفت مآب پاک دامن بیبیوں کو 3 دن تک اپنی ہوس کا نشانہ بنائے رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس کی سخت بے حرمتی کی گئی۔ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے اور ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگ نماز کے لیے حاضر نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکابر تابعین میں سے تھے، مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ ظالموں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا لیکن پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ پھر کچھ لشکریوں نے ایک نوجوان کو قید کر لیا تو اس کی بوڑھی ماں مسلم بن عقبہ کے سامنے رو پڑی، منت سماجت کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کی رہائی کی فریاد کی۔ اس کے لڑکے کو بلا کر گردن تن سے جدا کر دی اور سر اس کی ماں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، کیا تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے آ گئی؟ اسی طرح ایک اور شخص کو قتل کیا گیا تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیع نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو مسلم بن عقبہ کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ وہ ظالم مدینہ منورہ میں رہ کر قتل و غارت کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف چلا تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے ان مسلمانوں کا کام تمام کرے جو یزید کے خلاف ہیں۔ تو راستے میں اس بدبخت پر فالج کا حملہ ہوا اور یہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یزید کے حکم پر حسین بن نمیر کو لشکر کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ مسلم بن عقبہ کو وہیں دفن کر کے یہ لشکر آگے بڑھ گیا۔ جب اس عورت کو مسلم بن عقبہ کے مرنے کا پتہ چلا، وہ کچھ آدمیوں کو لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اسے قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کرے۔ چنانچہ قبر کھودی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک خوفناک اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے اور اس کے ناک کی ہڈی کو اپنے منہ میں لے رکھا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب لوگ بھاگنے لگے اور عورت سے کہا، خدائے قہار و جبار نے خود ہی اسے سزا دے دی ہے اور عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے، اب تو اس کو رہنے دے۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم میں اپنی قسم ضرور پوری کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ عورت کے اصرار پر لوگوں نے مجبور ہو کر کہا، اچھا پھر اسے پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو پیروں پر بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے عورت سے کہا کہ اب اسے ایسے ہی چھوڑ دے، اسے یہی عذاب کافی ہے، مگر وہ نہ مانی۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگنے لگی، الہی تو خوب جانتا ہے اس ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلاؤں۔ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی چلا گیا۔ پھر مسلم بن عقبہ کی لاش کو قبر سے نکال کر جلا دیا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔